ہرگز نہیں۔ یہ دنیا کی یہ واحد قوم ہے مسلمان جو اپنا کلچر چھوڑ کر غیر مذہبوں کا، بے دینوں کا کلچر اپناتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یہودی امامہ پہن کر، داڑھی سجا کر یا مطلب جبہ پہن کر کبھی گھوم رہا ہو؟ یہ مسلمان ہی ہے جو ان کے پیٹ کون کو اپناتا ہے، ان کے پینٹ شرٹ کو اپناتا ہے، ان کے جیسا کلین شیو لینا چاہتا ہے۔ مجھے پتا دنیا کی کون سی قوم ہے ایسی، کون سے دین والے ایسے ہیں جو مسلمانوں جیسا حلیہ اپناتے ہیں، لیکن مسلمان ایسے بے شرم اپنی ثقافت چھوڑ کر، اپنا دین چھوڑ کر دوسروں کے دین کے مطابق جینا چاہتے ہیں۔ یہ بات گرا گزر رہی ہوگی لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ کیوں مسلمانوں کی بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اگر یہ ہمارے سے اتنے ہی ہمارا قرب چاہتے ہیں، ہم سے دوستی چاہتے ہیں، تو کبھی ہمارے انداز سے زندگی کیوں نہیں گزاری انہوں نے؟ لیکن ہمارا مسلمان ہر معاملے میں ان کو فالو کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کا یہ خون بہا رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل عام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پروڈکٹ نہیں کی چاہیے۔ پورے پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک، ایک جال ہے، یوں سمجھتے ہیں 90% معیشت جو ہے نا ان کی مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر مسلمان ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی پروڈکٹ خریدنا چھوڑ دیں، یہ جو پیسے کما کر بم بارود بنا رہے ہیں اور ان کو مسلمان بچوں پہ برسا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پہ برسا رہے ہیں، ان کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی۔ اور یقین کریں کئی میزائل کم ہو جائیں گے، کئی بم ان کے کم ہو جائیں گے اگر آپ بائیکاٹ کریں۔ لوگ بولتے ہیں بائیکاٹ سے کچھ نہیں، تو بہت کچھ ہوتا ہے جناب۔ آپ تھوڑا انٹرنیشنل رپورٹ پڑھیں تو صحیح، ملینز ڈالر کا روز نقصان ہو رہا ہے جو تھوڑے بہت مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ میں ایوری ڈے نیٹو ٹیکٹوجن 1 اس سے ہی اپنے بچوں کی نشو نما کروں گا۔ بھائی آپ دیسی چیزیں استعمال کریں، ضروری تھوڑی ہے میں ایریل اور ایکسل سرف ہی لوں۔ پاکستانی سرف کا بھی استعمال کر رہے ہیں، کھلا سرف بکتا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ شیمپو آپ پاکستانی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کھانے پینے کے لیے ضروری تھوڑی ہے آپ نے میکڈونلڈ ہی جانا ہے، KFC جانا ہے۔ آپ دیسی کھانے کھانے، ان کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے لوگوں نے بھی تو برانچیں بنا لی ہیں، تو اپنے لوگوں سے خریدیں۔ ضروری ڈرنک کے اندر آپ نے پیپسی ہی پینی ہے، کوکو کولا ہی پینی ہے، بائیکاٹ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کمائی سے یہ میزائل خرید کر ہمارے مسلمان بھائیوں پہ برسا رہے ہیں۔ تو ہم بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مر تو نہیں جائیں گے اگر دوسری برانڈ کی ہم پروڈکٹ لے لیں گے، لیکن کتنا مطلب جو ہے ان کو دھچکا لگے گا۔ مسلمانوں نے شدید ترین بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا، تو انہوں نے چند دن جنگ بندی کی، لیکن پھر آج پھر اطلاعات ہیں کہ پھر 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا کل رات کو، پھر بم برسانے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوں گے، کبھی بھی ان کے معاہدے پائی تکمیل تک نہیں پہنچیں گے، یہ مسلمانوں پر رحم نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آپ ان کا بائیکاٹ کریں ہر لحاظ سے، آپ ان کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، ان سے لڑنا ہے ہمیں۔ ہاں، ان کے جو یار دوست بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں یا پاکستان میں بسنے والے شہری ہوں، جو بھی ان کے دوست ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اگر ایمان باقی ہے اور احساس ہے فلسطینی مسلمانوں کا اور اپنی اگلے مستقبل کا احساس ہے، یہ باتیں مسلمان جو کلمہ گو ہے نا، اس کی فلاح و کامرانی صرف اور صرف قرآن و حدیث کا عمل کرنے میں۔ بائیکاٹ کریں ان کا، یہود و نصارہ کا مکمل بائیکاٹ کریں، اپنے حلیے ان کی طرح بنانے کے بجائے نا اپنے اسلاف کا تصور باندھیں کہ کیسے تھے ہمارے غوث اعظم جس کی آپ 11ویں مناتے ہو، کیسے تھے ہمارے دادا علی اجمیری جن کے مزار پر جا کر آپ خوش ہو جاتے ہو، کیسے تھے ہمارے غنی نواز جن کے نام کی مطلب ڈنکے بجاتے ہو، کیسے تھے ہمارے ابو بکر، کیسے تھے ہمارے عمر، کیسے تھے ہمارے عثمان، کیسے تھے ہمارے علی۔ علی کا نام لینے والوں کا بھی علی کا حلیہ دیکھا ہے، ایسے نورانی چہرے والے ہیں۔ تو آپ جس علی کا نام لیتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو جناب، جس پنجے تن کا نام لیتے ہو، جن اصحاب رسول کا نام لیتے ہو، تو کبھی ان کی سیرت بھی پڑھو، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ میرے علی کے چہرے پر گھری داڑھی تھی، رسول اللہ کی سنت پر ایسے عامل تھے۔ کسی حالت میں بھی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ کریں گے اپنے، جب ہمارے بڑے ہمارے بزرگ فقہاء علماء جب اعلان کریں گے انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح پہنچا دے فلسطین، ہم تو یا تو شہید ہوں گے یا ماریں گے، یہ تو ہماری خواہش ہے۔ کشمیر میں چلے جائیں، ایک کاش مقبوضہ کشمیر ہے، ہمارا یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، مسلمانوں کے لیے، دین خدا کے لیے لڑنا ہے،
یہ جب موقع ملے گا کریں گے، لیکن کم از کم یار اپنے نفس سے تو جہاد کرو. اذانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، نمازیں پڑھنے نہیں آتے. برسوں ہو گئے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بول رہا ہوں، اور جو پڑھتے نہیں وہ سوچیں دنیا کی سارے دھندے سیکھ لیے، نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. کیسے عجیب و غریب ہیں ہم. تو وہ للہیت، وہ روحانیت کسی لیے ہمارے اندر نمودار نہیں ہوتی. ہر وقت صرف فراڈ کی باتیں دل ذہن میں آتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ فراڈ کر لوں، اس کے ساتھ یوں گھما لوں، اس طرح پیسہ کما لوں، اس طرح پیسہ کما لوں، اس طرح یہ آ جائے، اس طرح وہ آ جائے. بھائی یہ زندگی مختصر ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دسیوں کے جنازے آپ نے اٹھا لیے ہوں گے اپنے کندھوں پہ. کم از کم پھر تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو دندناتے پھرتے تھے آج وہ قبروں کے اندر ہے. نہ کسی کی بدماشی رہی، نہ کسی کا پیسہ رہا. جنہوں نے کروڑوں جمع کیا چھوڑ گئے اپنی اولادوں کے لیے، وہ بھی زمین کے اندر ہیں. جنہوں نے ساری زندگی الٹے سیدھے کاموں میں گزاری، وہ بھی زمین کے اندر ہیں. نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو سمجھنا چاہیے، بچوں کو سمجھنا چاہیے. ہم یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے گا، آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے گا. آپ سمجھو اس بات کو. اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی محبت میں اور جناب حقیقی دشمنوں کا بائیکاٹ کریں. یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. کوئی یہ آج نیت کرے کہ یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے. اور ضروری ٹھیک ہے، بعض لوگ بولتے ہیں اسرائیل سے تو ہمارے تعلقات ہیں ہی نہیں، تو اسرائیلی پروڈکٹ ہمارے یہاں کہاں سے آ رہی؟ میں نے کہا گھوم کے آتی ہیں، وہ امریکہ سے ہو کے آتی ہیں. امریکی پروڈکٹ کے نام سے، امریکی کمپنی کے نام سے لانچ ہوئی ہوئی، لیکن ان کو چلا یہودی رہے. کیوں امریکہ اتنی مدد کر رہا ہے اسرائیل کی؟ وہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ اس کی پوری معیشت یہودیوں پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. بعض ہمارے دوست دکانداروں سے جا کے کہتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں، میرے بھائی دکانداروں سے نہیں، آپ نے ذاتی طور پر بائیکاٹ کرنا ہے. میں اگر سرف استعمال کر رہا ہوں نا، میں بائیکاٹ کروں تاکہ وہ دکاندار لائے گا ہی نہیں. جب میں مانگوں گا نہیں، وہ لائے گا کیسے؟ وہ لاتا تو وہی چیز ہے نا جو مجھے چاہیے. تو آپ مطلب جو ہے بائیکاٹ کریں پروڈکٹ کا. آپ پیپسی کا بائیکاٹ کریں، آپ کوکا کولا کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے سرفوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے شیمپو کا بائیکاٹ کریں، ان کے کھانوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے مسالوں کا بائیکاٹ کریں. اور پرچین والا کیسے نکالے گا؟ اگر ان کی پروڈکٹ نکالنا شروع کرے تو آدھی دکان خالی ہو جانی ہے، دال چینی رہ جائے گا بس. لیکن اس کا نعم البدل ہے، وہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ رکھے گا نعم البدل. سمجھ لیں میری بات. اسی طریقے سے مارٹ والے، سپر مارکیٹ والے اور دیگر جو بھی مطلب یہودی پروڈکٹ چلاتے ہیں، ان سب کو تو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا. ابھی بھی بہت ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جوش کمپنیز ہیں، یہودی کمپنی سے تعلق رکھتی ہیں یہ پروڈکٹ. لیکن جن چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، کم از کم ان کا تو بائیکاٹ کریں. قسم سے نہیں مریں گے ہم لوگ. اگر ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں گے نا، نہیں مریں گے، کچھ نہیں ہوگا. وقتی طور تھوڑا سا مطلب گرا ضرور گزرے، لیکن اگر ہمارا بائیکاٹ کامیاب ہو گیا، بہت سارے گولے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو برسانا چاہ رہے ہیں وہ رک جائیں گے. وہ رک جائیں گے. جو $1 ملین یہ مطلب کہ صرف مسلمانوں کو قتل عام کرنے میں لگا رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کی کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ میزائل خریدتے ہیں، یہ جو کیا نام ہے گولے بارود خریدتے ہیں، اور یہ مسلمانوں پہ برسا رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں. تو بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ سب نیت کر لیں گے انشاءاللہ یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. یہودی